وسلم نے چھٹی بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد یزف الی الجنت کما تزف العروس الی زوجہا. فرمایا جب یہی آل سے پیار کرنے والا، آل سے محبت کرنے والا، میری آل کی تعظیم کرنے والا، میرے صحابہ اہل بیت سے سچا پیار کرنے والا، ان کی عظمت کے گن گانے والا، ڈنکے بجانے والا، ان کی تعلیمات کو اپنے آپ میں نافذ کرنے والا، جب انتقال کر کے آل کی محبت کو لے کر قبر میں اترتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہ قبر میں پہنچتا ہے یزف الی الجنہ، اس کی روح کو فرشتے جنت میں اس طرح محبت سے لے کر جاتے ہیں کما تزف العروس، کما تزف الجنہ کما تزف العروس الی بیت زوجہا. فرمایا جس طرح دلہن کو اس کے زوج شوہر کے کمرے کی طرف محبت سے، پیار سے، شفقت سے لے کر جاتے ہیں، فرمایا اسی طرح میری آل سے پیار کرنے والے کی روح کو فرشتے جنت کی طرف لے کر جاتے ہیں. قبر میں جس طرح وہ کامیاب ہے، اس کا جسم سلامت ہے، فرشتے اس کی روح کی بھی تعظیم کرتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں. جس طرح دلہا دلہن کا شادی میں استقبال ہوتا ہے، ہر ایک ان سے محبت کے پھول نچھاور کر رہا ہوتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دنیاوی مثال دے کر سمجھایا، فرمایا اس سے بھی زیادہ میری اہل بیت سے پیار کرنے والے کا استقبال فرشتے قبر میں بھی اور جنت کی طرف لے جانے میں بھی کرتے ہیں. ساتویں بشارت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتے ہوئے ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد فتح لہ فی قبرہ بابان الی الجنہ. فرمایا صحابہ میری آل سے پیار کرنے والا، میری اہل بیت سے محبت کرنے والا، میری اہل بیت سے عقیدت رکھنے والا جب دنیا سے انتقال کر کے گیا، تائبہ توبہ کی توفیق ملی، شہیدہ شہادت کی موت کا رتبہ پایا، مؤمناً مستکمل الایمان کامل ایمان لے کر گیا، اس کی روح بھی آسانی سے نکالی گئی، اس کا استقبال بھی کیا گیا. اب قبر میں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتح لہ فی قبرہ بابانی، اس کی قبر میں فرمایا دو دروازے کھولے جاتے ہیں. کس چیز کے دروازے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بابانی الی الجنہ، اس کے لیے قبر میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وہ رہتا تو قبر میں ہے مگر جنت کی ہوا ہے، جنت کی نعمتیں، جنت کی لذات اللہ اسے میری آل سے سچی محبت کرنے کی وجہ سے قبر میں بھی عطا فرماتا ہے. آٹھویں بشارت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ. چلے اس سے پہلے نام ہی سنیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی اہل السنت علی اہل السنت والجماعہ. سب جنتی جتنے بھی دنیا میں فرقے ہیں ان میں جنتی فرقہ اہل سنت و جماعت کا فرقہ ہے. یہی وہ جماعت ہے، یہی وہ تنظیم ہے، یہی وہ فرقہ ہے، یہی وہ گروہ ہے، یہی سواد اعظم ہے جو حضور کے دور میں بھی تھا، صحابہ کے دور میں تھا، اور چلتے چلتے 1400 سال سے آج بھی یہی چل رہا ہے. یہی جنتی فرقہ ہے. اسی فرقے میں جو رہے گا اس کے عقائد قرآن و حدیث کے مطابق ہوں گے، اعمال اس کے شریعت کے مطابق ہوں گے. جو گناہ ہوں گے اللہ ان پاکیزہ لوگوں کے صدقے معاف فرما دے گا، یہ بھی برکتیں اسے نصیب ہوں گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد. آٹھویں فضیلت یہ ہے، فرمایا صحابہ قیامت تک آنے والی میری امت میں سے میرا جو امتی، جو غلام، جو عاشق میری آل کی محبت میں جیے گا، آل کی محبت میں دنیا سے جائے گا، فرمایا ماتا علی اہل سنت والجماعہ. اللہ جس طرح اسے زندگی سب سے جنتی جماعت اہل سنت و جماعت میں عطا فرماتا ہے، اللہ میری آل سے پیار کرنے کی وجہ سے اسے موت بھی اہل سنت و جماعت میں عطا فرمائے گا. ہاں اگر وہ سنی تھا، سنی رہا اور سنی اس کا انتقال ہو گیا ہے، وہ یہاں بھی کامیاب ہے، قبر آخرت میں بھی کامیاب ہے. نامی بشارت دیتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ. فرمایا صحابہ لوگ مسلمان کا انتقال ہوتا ہے، لوگ قبر میں اتار کر چلے جاتے ہیں. آج ہمارا حال دیکھ لیجئے، کوئی تھوڑی دیر وہاں رکنے کے لیے تیار نہیں. فاتحہ کریں گے، سویم کریں گے، 10واں کریں گے، 20واں، 30واں، 40واں، پھر سال کے بعد برسی، پھر پورا سال غائب. کوئی وہاں جانے کے لیے تیار نہیں. رات کی تاریکی میں ہم اپنے گھر پر آسائشوں میں سوتے ہیں،
مگر ہمارا وہ مرحوم بھائی، ماں باپ، بیوی بچے، خاندان، رشتہ دار و اقربا قبر میں کس حال میں ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد، جو میری آل سے قیامت تک آنے والی میری امت میں میرا جو امتی، جو غلام، میرا سچا عاشق اپنی زندگی میری آل سے پیار میں گزارے گا، آل کی محبت میں گزارے گا، آل کی تعظیم میں گزارے گا، جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، فرمایا اس کے انتقال کے بعد اس کے ورثاء اگرچہ اسے قبر میں چھوڑ کر منی مٹو تلے دفنا کر چلے گئے، وہ کئی من مٹی کے نیچے دفن ہے، اسے کوئی بھی جانتا پہچانتا نہیں ہے، کوئی اس کی قبر پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر میرے آقا فرماتے ہیں آل سے سچی محبت کرنے کی وجہ سے جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، اللہ اس کی قبر کو فرشتوں کے لیے مزار بنا دیتا ہے۔ مزار کہتے ہیں زیارت کی جگہ کو، اور یہ ولی ہے، ولی کا مزار ہے، عام قبر کو ہم مزار نہیں کہتے، مگر ولی کی قبر کو ہم کہتے یہ بھی مزار ہے، کیوں؟ کیونکہ وہاں مسلمان زیارت کے لیے جاتے ہیں، جب مسلمان نہ جائیں تو فرشتے وہاں اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے روضہ انور کو قبر نہیں مزار کہتے ہیں، روضہ کہتے ہیں، کیونکہ وہاں صبح و شام 70 ہزار فرشتے آ کر میرے آقا علیہ السلام کے اس مزار کے اس روضے کی زیارت کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ آل کی محبت لے کر جو قبر میں اترا ہے، اگرچہ دنیا والے اسے یاد نہ بھی کرے، چھوڑ کر چلے گئے، فرمایا اللہ فرشتوں کے لیے اس کی قبر کو مزار بناتا ہے۔ کیا مطلب؟ دنیا والے نہ بھی آئیں، صبح و شام فرشتے اس کی قبر پر آ کر اس کی مزار کی زیارت کرتے ہیں۔ فرشتے جہاں پر آتے جاتے ہوں، پھر آپ سوچیں کیا اس قبر میں اب بھی عذاب ہوگا؟ کیا اس قبر میں اب بھی تکلیف ہوگی؟ نہیں، جہاں رب کی رحمت کے فرشتے آتے ہیں وہاں عذاب نہیں، وہاں اللہ کی رحمت کی چھماچم بارشیں برستی ہیں۔ ان تمام حدیثوں کا نچوڑ خلاصہ یہ نکلا کہ اگر ہر مسلمان چاہتا ہے سچی توبہ بھی ملے، شہادت کی موت بھی ملے، ایمان بھی کامل ہو، جب دنیا سے جاؤں تو روح بھی آسانی سے نکالی جائے، فرشتے میرا اچھا استقبال کرے، اچھی شکل میں آئیں، قبر میں بعد میں پہنچوں، قبر جنت کا باغ پہلے بنی ہو، قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھلے، جہنم کی نہ کھلے، قبر میں رہوں تو ہزاروں سال چین سکون سے رہوں، قبر میں اٹھ کر رب کی بارگاہ میں جاؤں تو بھی میرا رب مجھ سے راضی ہو، آقا راضی ہو، پھر آقا شفاعت بھی کرے، جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے۔ یہ ساری برکتیں مسلمان کو کب نصیب ہوں گی؟ کئی اعمال ہیں، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری آل سے سچا پیار کرو گے، میری اہل بیت سے سچا پیار کرو گے، میری صحابہ سے، میرے اہل بیت سے، پنجتن پاک سے، سید زادو سے، حسنین کریمین سے، مولا مشکل کشا سے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے، میرے گھر والوں سے، ازواج مطہرات سے، شہزادوں سے، شہزادیوں سے سچی محبت کرو گے، سچا پیار کرو گے، سچی عقیدت رکھو گے، ان کی زبان سے تعریف کرو گے، دل سے ان کی عظمت کا لحاظ رکھو گے، سیرت و تعلیمات پر عمل کر کے جب دنیا سے جاؤ گے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہ ساری برکتیں تمہیں دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ آل سے پیار